खुदावंद के ज़िंदा और बबरकत नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम। और मेरा नाम बेला मसीह है और आज हमारे साथ खुदावंद के बड़े खादम मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद से आए हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग इन्हें जानते हैं। Praise the Lord. और खुदावंद की तारीफ हो इस बात के लिए। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और आज हम इनसे पूछेंगे इनकी खिदमात के बारे में। जी पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ आप की इस दावत के लिए और मैं अल्फा ओमेगा चर्च के लिए भी, पास्टर फैसल और आपकी सारी टीम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस मौका के लिए। मेरा नाम पादरी खालिद नाज है। अजीज़ो, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पाकिस्तान से है, PMI चर्च से मेरा ताल्लुक़ है और खुदावन ने PMI को बरकत दी है कि हम मुख्तलिफ़ शोबाजात में खुदा का काम खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले खुदा ने हमें चर्चेज़ दी हैं पाकिस्तान भर में और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि चर्चेज़ के साथ साथ खुदा ने जो एजुकेशनल खिदमत है वो भी हमें दी है। और PMI बाइबल कॉलेजेस, PMI स्कूल सिस्टम और फिर इसी तरह PMI आउटरीच मिनिस्ट्री पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में इरशाद आज़म की तकमील के लिए मसरूफ़ अमल है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत करूँगा। थैंक यू पास्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जी। और आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो है जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ के बारे में, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं क्रिश्चियन, बिल्कुल। उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि जो एक ख़ानदान में मसीही तालीमात की क्या वैल्यूज़ हैं, इसकी क्या अहमियत है? बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, एक अच्छा टॉपिक है और बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। मसीह ख़ानदान, मसीह क्रिश्चियन फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं और मसीह घराने जो हैं वो किस तरह मिसाली बन सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा इसे पेशतर कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें कलाम खुदा में से। आप एक हवाला पढ़ने में नाज़रीन की और हम सब की रहनुमाई फरमा दें। और मैं चाहूँगा कि आप कलाम खुदा में से यशवा 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा को तिलावत कर दें। आओ अजीज़ो, खुदा के कलाम में से हम देखें आज के इस प्रोग्राम में मिसाली मसीह घराने पर हम बात करेंगे। कलाम खुदा में से इस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करेंगे। जी, हम पढ़ेंगे यशवा और उसका आखिरी बाब है 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत मैं पढ़ूंगी आपके लिए। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बाबत, सो हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। आपने जो हवाला पढ़ा है ये यशवा बिन नून जो है उसका अलविदाई खुतबा है जी। और उन्होंने जब बनी इसराइल बुत परस्ती में नाफरमानी में बगावत में पड़ी हुई थी जी। और सब लोग बुराई को और बुत परस्ती को पसंद कर रहे थे, तो वहाँ पर यशवा ने अपने ख़ानदान के लिए फ़ैसला किया। ठीक है, और इसे यशवा का अलविदाई खुतबा भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी तुम परस्तिश करना चाहते हो, जिन मबूदों की तुम पैरवी करना चाहते हो तुम कर लो, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। तो आज हमारा टॉपिक भी मसीही घराना है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम घरों पर काम करते हैं, घरानों पर काम नहीं करते। घर बन सकता है, ईंटों से बनता है, मार्बल लगा सकते हैं, टाइल्स लगा सकते हैं, उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन घर बनने से घराने नहीं बनते और घराने जो है वो खुदा बनाता है। इस पर एक दफ़ा मैंने पैगाम दिया कि खुदावंद ही घर बनाता है। इससे मुराद ये है कि बीवी कहती है जी मैं घर मेरी वजह से चल रहा है जी। अगर मैं तुम्हें खाना ना दूं तो तुम भूखे रह जाओगे। शोहर या बाप कहता है कि जी मैं कमा के लियाना वा तो फिर तुसी खाते हो, ये मेरी वजह तो चलता है। अब मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मिसाली मसीह घराने के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ख़ानदान खुदा चलाता है। ठीक है, और कलाम खुदा में लिखे जो काम करते हो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। अब
اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مثالی خاندان اس وقت ہم بنتے ہیں، اس وقت قائم ہوتے ہیں کہ جب شوہر یہ سمجھے کہ میں خداوند کے لیے کر رہا ہوں، بیوی یہ سمجھے کہ میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، خاندان کا انتظام چلا رہی ہوں، میں خداوند کے لیے کر رہی ہوں۔ اور آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سسٹر جی، خاندانوں میں جو بگاڑ آیا ہے، جو خاندانوں میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں، بدگمانیاں ہیں، ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم چرچ میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم گھر میں جاتے ہیں ہمارے رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ چرچ جاتے ہیں، چرچ کو اپنی فیملی میں لے کر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم چرچ کو اپنے ساتھ لے آئیں، یعنی چرچ کا ماحول ہمارے گھر کا ماحول ہو جائے، تو ہمارے خاندان جو ہے وہ مثالی بن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بالکل ایسا ہی ہے پاسٹر جی۔ تو کس طرح چرچ ہیلپ کر سکتا ہے ایک مثالی خاندان کو بنانے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، جی بالکل ایک انسٹیٹیوٹ، جیسے آپ کسی تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہاں سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ویلیوز کو سیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس جو ہے وہ ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ نجات بھی ہے۔ جی بائبل مقدس ہمیں زندگی اور دینداری کے متعلق دو طرح کی لائف ہے، زندگی یعنی زمینی لائف، دینداری یعنی آسمانی لائف۔ بائبل مقدس ہمارے پاس ضابطہ حیات ہے اور ضابطہ نجات بھی ہے، اور ایسا کتابچہ ہے جس میں ہدایت نامہ ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ کئی دفعہ جی ٹریول ایڈوائزری، جی ایس او پیز، یہ ہے جی وہ ہے جی فلاں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہمیں زمین پر اور آسمان پر زندگی بسر کرنے کے لیے بائبل مقدس ہمارے پاس وہ ضابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی اور دینداری کے متعلق بتاتا ہے۔ تو چرچ جو ہے، میں سمجھتا ہوں پلپٹ وہ جگہ ہے، پاسٹر جس کو خدا نے مقرر کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ چرچ سے سب کچھ سیکھتے ہیں، جیسے اکثر میں جو ہمارے میوزیشین ہیں، ورشپرز ہیں، میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے چرچ کی خدمت کریں، کیونکہ چرچ نے آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، چرچ نے آپ کو ڈسپلن سکھایا۔ اور جو لوگ چرچ جاتا ہے، جو فیملی چرچ جاتی ہے، جو گھرانے اچھا ایک اور چیز یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیمیل ہماری چرچ جاتی ہیں، میل گھر میں رہتے ہیں، ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بچوں کو کئی دفعہ گھر چھوڑ جاتے ہیں، ہم اکیلے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری فیملی کو چرچ جانا چاہیے تاکہ وہ چرچ میں بیٹھ کر ڈسپلن سیکھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی چرچ اور کلیسیا کے ساتھ گزاری ہے وہ ویل مینرڈ پیپل ہیں، بالکل ٹھیک ہے؟ دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں سویلائزیشن آئی ہے وہ انجیل کے پیغام سے آئی ہے۔ بالکل، تو اس لیے عزیزو آج میرا پیغام یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ تو بہت دے رہے ہیں، ان کے لیے بڑی فکر مند ہے، لیکن اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہیں لے کر جاتے۔ ایسا ہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چرچ میں سنڈے اسکول ہونا چاہیے، چرچ میں یوتھ پروگرام ہونے چاہیے، چرچ میں جو ہے ہماری خواتین کی میٹنگز ہونی چاہیے، ہمارے جو میل ہیں، ہمارے بھائی ہیں، حضرات ہیں، ان کے لیے بھی میٹنگ، تاکہ سارے شعبہ جات میں کام ہو۔ چرچ کے وسیلہ سے ایک سٹرونگ فیملی قائم ہو، اور ایک اچھی فیملی کے وسیلہ سے ایک اچھا چرچ قائم ہو۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے جو میل حضرات ہیں گھر میں وہ کہتے ہیں کہ روحانی تعلیم بھی ماں ہی دے بچوں کو، تو باپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے پھر اس میں؟ دیکھیں، باپ کے تعلق سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا باپ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے خدا کی راہوں پر چلیں، اس کو اس کے لیے نمونہ بننا ہوگا، بالکل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں بچے آپ انہیں کہیں گے نا کہ یہ کرو، وہ نہیں کریں گے، وہ آپ کو کر کے دکھانا ہوگا۔ اس کی مثال میں ایسے بھی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ لوہار کے پاس جاتے ہیں، وہ لوہے پہ کام کرتا ہے، اور جب وہ کام کرتا ہے تو لوہے کے کنکر گرتے ہیں۔ بالکل، سونار کے پاس چلے جائیں، وہ سونے کا کام کرتا ہے، اور جب وہ سونے کا کام کرے گا تو کنکر کون سے گریں گے؟ بالکل سونے کے، بالکل، ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی اگزامپل بھی بن کے دکھا سکتے ہیں، بری بھی۔ مثلا ایک باپ جو ہے وہ بچے کو بہت مارتا ہے، بہت پٹائی کرتا ہے، اور بعد میں اسے کہتا ہے
خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو مجھے یہ بتائیں وہ بچہ کہے گا میں نے تو آپ میں کوئی محبت نہیں دیکھی, تو آپ مجھے وہ باپ نظر نہیں آ رہا, اس کی محبت کے بارے میں آپ مجھے کیسے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باپ کو نمونہ بننا ہوگا, نہ کہ محض وہ ان کی جسمانی ضرورتیں پوری کرے, بلکہ یہ دونوں کا کام ہے, شوہر کا بھی اور ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو مل کر اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینی چاہیے. دوسری بات یہاں پر چلتے چلتے دیکھیں پرورش جانور بھی اپنے بچوں کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ تربیت نہیں کرتے. تو انسان کو خدا نے جب اپنی شبیہ پر بنایا ہے, اپنی خوبیاں انسان کے اندر رکھی ہیں, تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے, نمونہ بنے, تو پھر ڈیفینیٹلی بچے اس راہ پر چلیں گے. جی بالکل. جی آج کے اس دور میں جبکہ میڈیا کا دور ہے اور بہت سی پرابلمز جو ہیں ہمیں درپیش آتی ہیں خاندانوں میں, خاص طور پر بچوں میں, خاندانوں میں, تو کس طرح سے ہم جس سے نپٹ سکتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی ساتھ میں رکھ کے چلیں اور دنیا بھی کو بھی, یعنی ایک مطلب بیلنس لائف کیسے گزار سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں سسٹر جی, ہم دنیا میں ہیں, چرچ دنیا میں ہے, جیسے کشتی پانی میں ہے, پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. بالکل ایسا. اسی طرح ہم مسیحی ایماندار دنیا کے کسی حصے میں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میٹر ایسٹرن ویسٹرن کلچر کا نہیں ہے, یہ بات سکرپچر کی ہے, چونکہ بائبل کا جو کلچر ہے وہ کنگڈم کلچر ہے, وہ آسمانی کلچر ہے. خدا نے موسیٰ کو سارا نقشہ دکھایا کہ خیمہ کیسے بنانا ہے, یہ چیز ایسی ہونی چاہیے, سونا اتنا ہونا چاہیے, چاندی اتنی ہونی چاہیے, اس طرح کا رنگ ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زمینی زندگی کے لیے خدا نے بائبل مقدس ہمیں پیٹرن دیا ہے. اچھا, ہم نے دنیا میں رہنا ہے, ہوتا پتہ کیا ہے, ایک ہوتا ہے ریڈ زون, ہم نے اب ریڈ زون میں انٹر نہیں ہونا. کلام میں جیسے لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. اب کئی لوگ غصے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس طور پر چلنا ہے, جیسے بیلنس لائف کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم بیلنس لائف گزارے, اور ہم نے خدا کے کلام کو بھی سامنے رکھنا ہے اور دنیا اور حالات حاضرہ کو بھی سامنے رکھنا ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے, ہمارے بچے کیوں خدا سے دور ہیں؟ جنریشنل گیپس ہیں ہماری لائف میں, ٹھیک ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. جب ہم نے ٹک ٹاک پر خدمت شروع کی تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی پادری خالد نواز صاحب ٹک ٹاک پر خدمت کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے, اور تھا بھی کیونکہ وہاں پر بڑی عجیب عجیب قسم کی لوگ کام اور باتیں اور ولگر قسم کا سارا مواد تھا. تو میں نے پھر یہ پیغام دیا, میں نے کہا کہ ہم نے شیطان کے گھر میں جا کر اس پر اٹیک کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جنریشنل جو گیپس ہیں, یہ جو خلا ہوتا ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری یوتھ دیکھیں وہ خدا سے دور ہے. تو اگر ہم ان کو حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر ٹیچنگ دیں گے, پیغامات دیں گے, اور جتنے پلیٹ فارم دنیا میں میڈیا کے ہیں وہاں پر ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا ایمان ہے, سنیں, برائی کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریکی کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریکی کو روشنی کی ضرورت ہے. تو خدا کا کلام روشنی ہے, لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. بے شک, وہ کلام میں لکھا ہے نا کہ برائی میں سے خدا اچھائی کو پیدا کرتا ہے. ہالیلویا, یس. تو یہ اچھائی پیدا ہوئی ہے اور یہ خداوند کے جلال کے لیے ہوا ہے. I do agree. جی, اور اگر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک کرسچن جو ویلیوز ہیں وہ معاشرے پہ کیا اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, لکھا ہے کہ تم چراغوں کی مانند دکھائی دیتے ہو, یعنی جس دنیا میں آپ رہتے ہیں وہ تاریک دنیا ہے, اور ہم مسیحی چراغوں کی مانند ہیں. یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, پھر یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ برائی کو جھڑکیں نہیں, آپ برائی کو اچھائی دکھائیں, آپ تاریکی کا مقابلہ روشنی سے کریں گے. تو دنیا اور برائی کا, اور خاص طور پر دنیا میں جو خرابی ہے اس کو ہم کلام کی روشنی سے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو جب ہمارا کردار بولے گا, دو طرح کے مسیحی ہیں, ایک وہ مسیحی ہیں جو عالم بے عمل ہے, ایک دوسرے مسیحی ہیں عالم با عمل. ٹھیک ہے, ہم نے ففتھ گاسپل بننا ہے. ایک آتھر لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم 5ویں انجیل ہیں. 4 اناجیل تو لوگ نہیں پڑھتے, لیکن لوگ ہمارے کردار کو ضرور پڑھتے ہیں. تو ہم نے خدا کا نور, اس کی روشنی, اور ہم نے دنیا کا نمک بننا ہے تاکہ دنیا کو تبدیل کریں. بالکل, جیسے کہ یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, تم بھی دنیا کے نور. یہ بہت بڑا احساس ہے. بالکل.
पास्टर जी, हम बच्चों की तो बात करते हैं कि बच्चों को हम कैसे सिखाएं, लेकिन आपने बड़ी दफ़ा आपका भी एक्सपीरियंस ये हुआ होगा और हमारा भी है कि बच्चों से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी चलें और अच्छी तरह घर में रहे, माँ बाप का कहना माने, माफ़ करें, लेकिन हम में से बड़े ऐसे ख़ानदान हैं जो मियाँ बीवी आपस में, ये बड़ी खास बात आपस में महीनों महीने बोलते नहीं, अगर नाराज़ हो जाए तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि माफ़ी का पैगाम क्या है? बिल्कुल आपने गुड क्वेश्चन किया है, और मैं पर्सनली बहुत दफ़ा इस बात को जो है फील करता हूँ कि हम मसीही जो हैं यीशु मसीह के पैरोकार हैं जी, बिल्कुल, और यीशु मसीह की ज़िंदगी से, यीशु मसीह की ज़ात से, यीशु मसीह की तालीमात से हमने जो है चीज़ें वो ली हैं और वो हमारे किरदार में नज़र आनी चाहिए। अब बाइबल की जो बुनियादी इंजील की तालीम है वो मुआफ़ी की तालीम है। यीशु मसीह सलीब पर थे, जानकनी की हालत, अज़ियत में और तकलीफ़ और पेन, तो वहाँ पर भी वो कह रहे हैं ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये पैगाम है कि, और फिर दुआ रबानी में भी हम पढ़ते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में मुआफ़ कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मियाँ बीवी नमूना नहीं बनेंगे बच्चों के लिए, अच्छा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हम अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करना चाहते। अगर हम गलत हैं तो एक्सक्यूज़ करने में क्या कबाहत है, क्या मज़ाक़ है कि आप माजरत नहीं। अगर मैं मेल हूँ, एक और मसला है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से हमारा ताल्लुक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी नहीं मर्द गलती नहीं करता या शोहर गलती नहीं करता, ठीक है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक रिश्तों की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पर ये भी बात बड़ी ज़रूरी है जो बताना चाहता हूँ कि मर्द और औरत जिन्स के एतबार से बराबर हैं, लेकिन रिश्ते के एतबार से एक दूसरे की ताबे हैं, ठीक है। यानी जब हम ये बात करते हैं कि मर्द और औरत, तो दोनों को खुदा ने बराबर बनाया है, लेकिन जब शोहर की बात की गई है तो कलाम में लिखा है ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है। तो ये रिश्ते के लिहाज से औरत को अपने शोहर की ताबेदारी करनी चाहिए। अब शोहर के लिए क्या है कि वो अपनी बीवी से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखे, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे पहला और अहम और मजबूत रिश्ता मियाँ बीवी का है, और अगर ये मजबूत ना हुआ तो बाकी रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मियाँ बीवी अपने रिश्ते को मजबूत करें और फिर दुनिया के बाकी रिश्ते, यानी आपके बच्चों के साथ आपका ताल्लुक, आपके इन लॉज के साथ आप, और यहाँ पर बहनों के लिए भी मेरा एक पैगाम है कि ख़वातीन को कुर्बानी देनी चाहिए। कई औरतें ऐसी हैं कि जब शादी हुई है नहीं तो आते ही उनकी कोशिश होती है कि पूरा कंट्रोल मेरे पास आ जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं तो वहाँ पर कई दफ़ा औरत को कुर्बानी देना पड़ती है। बीवी को वक्त लगता है क्योंकि मकाम हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ख़ानदानों के लिए कुर्बानियाँ। क्यों आज दुनिया में, मैं अमेरिका में था तो वहाँ पर मुझे फैमिली पर पैगाम देने का मौका मिला, तो मैंने कहा कि हम ये समझते हैं कि अमेरिका दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क, सुपर पावर है, लेकिन 65% वहाँ पर जो है एवरेज है उसकी रेशो है डाइवोर्स की। तो ये इंतहाई खौफनाक हालत है। यानी अगर किसी सोसाइटी में फैमिली कायम नहीं है, या फैमिली मजबूत नहीं है, या फैमिली ठीक नहीं चल रही, तो सोसाइटी कैसे चलेगी। तो इसलिए अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी फैमिली, और अच्छी फैमिली के लिए मियाँ बीवी के रिश्ते का मजबूत आना बहुत जरूरी है। हाँ, और जैसे कि कलाम में पास्टर जी ये भी लिखा हुआ है कि मियाँ बीवी अगर नाराज हैं जी तो क्या है, उनकी दुआएं भी रुक जाती हैं। देखें, खुदा के साथ भी रिश्ता तरक्की नहीं होगी, फाइनेंशियली तरक्की नहीं होगी, फैमिली में ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी, खुशी नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जैसे कि आप भी, आपके पास भी बड़े ऐसे लोग, बड़े केसेस आते हैं, बड़े लोगों के प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं कि पास्टर जी हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनके घरों में झगड़े होते हैं। बिल्कुल। तो वो जब घरों में झगड़े हैं तो वो रूहानी तरक्की कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए तो ये आयत सिस्टम मैं कोड करता चलूं कि अगर तू कुर्बानगाह की तरफ जा रहा है, कुर्बानी करने जा रहा है, और अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो तू सबसे पहले जाकर उसके साथ सुलह कर
اور پھر قربانی چڑھا. تو یہ انجیل کی تعلیم ہے. بے شک بے شک. جی پاسٹر جی ایک آپ کی باتوں سے ایک بات مجھے اور یاد آئی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بیوی ہے وہ قربانی دے کے اپنے ان لاس کو اپنا سمجھے. بالکل. تو اس طرح میں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہنا ہے کہ جو شوہر ہے وہ ان کو اپنے ان لاس کو اپنا سمجھے اور بیوی اپنے ان لاس کو اپنا سمجھے. اور یہاں میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. اب دیکھیں عورت جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک مرد کے پیچھے آ جاتی, اپنی فیملی, اپنے گھر کا ماحول, اپنے بہن بھائی, ایک شخص کی خاطر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتی. اب وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر میں مجھے میری ماں باپ کا پیار شفقت بھی نظر آئے, میری بہن بھائیوں کا پیار بھی اس میں نظر آئے, اور میری سہیلیوں کا بھی. تو وہ ساری توقعات اپنے چھوڑ. اور ایک اور چیز, ان لاز میں عورت اس وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ غیر محفوظ سمجھتی ہے جب اس کا شوہر اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے. یہاں پر چلتے چلتے یہ بات بہت ضروری ہے بھائیوں کے لیے, میرا پیغام ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لاز کے اندر بیوی کا ساتھ دینے والا جو سب سے سٹرونگ ووٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کا شوہر ہوتا ہے. تو اسے بھی اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے. بے شک. جی. اور جب میاں بیوی خوش ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. جب بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں تو پھر اچھا معاشرہ آ سکتا ہے, اور پھر ہمارا کنیکشن خدا کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہوتا ہے, اور پھر ہم روحانی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں. یہی ہوا. بالکل بالکل. پاسٹر جی آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو, بہن بھائیوں کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بالکل, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے پہلے خاندان کو بھی ٹارگٹ کیا, آدم اور حوا کو, اور وہ تب تک ٹارگٹ کرتا رہا جب تک وہ باغ عدن سے ان کو نکال نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, اور آج بھی وہ خاندانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. جب ہم ملاکی کا آخری باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس سے پیشتر کے خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے, میں ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا, وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا, مبادہ میں آؤں اور زمین کو معلوم کروں. زمانوں کے آخر میں آج خاندانوں میں بگاڑ ہے, بچے نافرمان ہیں, میاں بیوی کی چکپلش ہے, آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ان کی بدگمانی ہے ایک دوسرے کے لیے. تو عزیزو, ابلیس نے پہلے خاندان کو بھی ڈسٹرائے کیا, ابلیس آج کلیسیا چرچ کو بھی اور خاندانوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. تو آج بھی ابلیس کا ٹارگٹ فیملیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے جائیں, ترقی کریں, آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو, تو میاں بیوی کا رشتہ سٹرونگ کریں اور یشوع کی طرح اپنے خاندان کے لیے فیصلے اچھے کریں, کیونکہ ہمارے فیصلے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو ناظرین کے لیے میرا پیغام ہے کہ فیصلہ سازی کرتے وقت آپ بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں. میرج کا فیصلہ, ایجوکیشن کا فیصلہ, چرچ کا فیصلہ, آپ نے کون سے چرچ جانا ہے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں. تو فیصلہ سازی آپ کے درست ہونی چاہیے. یشوع نے کہا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. تو اس لیے عزیزو, آج میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے خاندانوں کے فیصلے اچھے کریں. اور آخر میں چاہوں گی پاسٹر جی آپ سب کے لیے دعا کیجئے, برکت چاہیے خاندانوں کے لیے, بچوں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے اسپیشلی. آمین آمین. بالکل سسٹر جی, میں چاہوں گا کہ ہم وہ جو فیملیز, جیسے آپ نے دیکھا خاندانوں میں دوریاں ہو چکی ہیں, میاں بیوی نے جی ڈائیورس جو ہے وہ انہوں نے کورٹ میں جی دائر کی ہوئی ہے جی, بچے نافرمان ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں, فیملی بت پرست ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ خدا ہم لوگوں کو آزاد کرے, اور جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اور فیملیز میں جو پرابلمز ہیں, میرج میں سٹرگل کر رہے ہیں, خدا ہم چیزوں کو ریسٹور کرے. اور بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ خدا ان بیٹیوں کو, ان بہنوں کو اولاد دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے, اس سال خدا انہیں پھلدار کرے, اور وہ اپنے ان لاز کا بھی ایک خیال رکھیں. جی بالکل, ایبسولوٹلی. ہاں جی, ہم دعا کریں گے. آئیں جھکیں اور خدا ہم کی شکر گزاری کریں. خدا اس وقت جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے سے, کسی بھی کلچر, کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے, ہم سبوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. جب آج مثالی خاندان کی بات کی گئی اور اس کی ویلیوز پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ ہم نے وہ خاندان بننا ہے جو خدا کی بادشاہی میں جانے والا خاندان ہے. جیسے کہ کلام فرماتا ہے کہ اس خاندان کا ایک حصہ زمین پر ہے اور دوسرا حصہ آسمان پر ہے. خدا میں تیری حضوری میں
منت کرتا ہوں کہ تو ان تمام لوگوں کو جو اپنی میرج میں سٹرگل کر رہے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بدگمانی ہے اور ایک دوسرے سے علیحدہ رہ رہے ہیں، سیپریٹ ہیں، خداوند وہ ری یونائٹ ہو جائیں، ری یونین کر دے، ریکنسلیشن ہو جائے، یسوع کے نام میں خاندان ریسٹور بحال ہو جائے۔ بچوں کی نافرمانی اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو بے روی کا شکار ہے اور نیگیٹو میڈیا نے ان کو جکڑ لیا ہے، خداوند انہیں بھی آزاد کر، اور اخلاقی برائیوں سے ہمارے بچے، معاشرتی برائیوں سے ہمارے بچے خداوند محفوظ ہو جائے اور ہر طرح کی لعنتوں سے آزاد ہو جائے۔ خاندان گھرانوں کو برکت دے، ان بیٹیوں کو اولاد جیسی نعمت دے جو ابھی تک اولاد سے محروم ہے، پیٹ کا پھل ملے یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں بند رحم کھلے، خداوند تندرستی صحت سلامتی دے، نرینہ اولاد دے، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں کلیسیاں مضبوط ہوں، خاندان مضبوط ہوں، اور ہم دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند الفا میگا چرچ کے لیے، اپنی بہن بیلا مسیح کے لیے، پاسٹر فیصل اور ان کی ٹیم کے لیے، میڈیا کے لیے میں دعائے خیر کرتا ہوں، اور یہ خدمت، یہ کام تیرے جلال کے لیے بڑھتی جائے اور تو جلال پاتا رہے، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، بہت شکریہ بہن جی، بہت اچھا لگا آپ کو، سسٹر جی، آپ کی منسٹری کو، آپ کی فیملی کو، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم سب کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور آپ اسی طرح ستاروں کی طرح چمکیں۔ تھینک یو بہن جی، سب کو ہماری طرف سے جے مسیح کی۔ جے مسیح کی۔